ایک مجاہد اعظم کی شب بیداری۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صلیبی جنگوں میں مصروف ہیں۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کو بڑی فکر ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی تھوڑی ہے اور اوپر سے دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، تو یہ مسلمانوں پر ایک مشکل وقت آ گیا۔ چنانچہ وہ بیت المقدس پہنچے اور ساری رات رکوع و سجود میں گزار دی، اللہ کے حضور روتے دھوتے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی۔ صبح کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے کھڑے ہیں جن کا پر نور چہرہ بتلا رہا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کوئی روحانی طاقت عطا کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی قریب ہوئے کہ میں ان سے دعا کرواتا ہوں۔ چنانچہ سلام کیا، عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیے، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھا، وہ بھی مادے سے پار کو دیکھنا جانتے تھے، ان کو بھی اللہ نے کوئی بصیرت دی ہوئی تھی، پہچان گئے۔ فرمانے لگے، صلاح الدین، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے، اور واقعی 3 دن کے بعد یہ اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا راستے میں غرق ہو چکا ہے۔ جو انسان راتوں کو اٹھ کر مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کیا اٹھ جاتے ہیں، اللہ رب العزت تقدیروں کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا جب کہ نوجوان ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے مقابلہ کیا کرتے تھے، آج تو وہ کیفیت ہی بدل گئی۔ کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کو آخری پہر میں اٹھتے تھے اور سسکیاں لے کر اپنے رب کو مناتے تھے؟ آج وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ ضربے لگائیں اور دلوں کو جھکائیں تاکہ دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جائے۔ جب یہ نور سے بھرے گا پھر ہمیں عبادت میں مزہ آئے گا۔ اس لیے ہم اس دل کو سنواریں تاکہ جب اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں تو پروردگار اس دل پر محبت کی نظر ڈالیں۔ اور اگر یہ دل نجاست سے بھرا ہوا ہوگا، جیسے کسی کمرے میں نجاست بھری ہوئی ہو جسے کوئی آدمی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، تو بجائے محبت کے اللہ رب العزت اس دل کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دل کو بنانے کی، اسے سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہمیں اعمال کی صحیح لذت نصیب ہو جائے۔ پھر راتوں کا جاگنا آسان ہو جائے گا، پھر کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آج تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض علماء بھی اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم تو سارا دن پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں، تہجد والوں کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام تو شاید سبزی بیچنے میں لگے رہتے تھے، وہ دین کے کام میں سارا دن مشغول نہیں رہتے تھے، وہ رات کیسے گزارتے تھے؟ تو وہ اگر سارا دن دین کے کام میں رہنے کے باوجود رات کو مصلی کی پیٹھ پر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ جس راستے پر وہ چلے اگر ہم بھی اسی راستے پر چلے تو ہمیں پروردگار کا وصل نصیب ہوگا، اور اگر راستہ بدل جائے گا تو منزل بھی بدل جائے گی۔